بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں طارق متین ہوں۔ بہت اہم خبریں ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے پاکستان کی مدد کی ہے، شہباز حکومت کی مدد کی ہے۔ جن حالات میں اس وقت یہ حکومت ہے، بہت زیادہ ضرورت تھی اس مدد کی، پاکستان کو اس مدد کی۔ جنرل باجوہ صاحب نے اس سلسلے میں ایک فارم کیا ہے۔ وہ کہ یہ تو مسلسل کہہ رہے تھے کہ ہم تجربے کار ٹیم ہیں، سب سے بہتر ٹیم ہے، اور مسلم لیگ نون نے پہلے بھی مشکلات سے نکالا، آئندہ بھی نکالے گی، اب بھی نکالے گی۔ تو نہ جانے کیا ہوا کہ دوست ممالک نے ان کی مدد نہیں کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آئی ایم ایف سے 13 جولائی کو بتایا تھا سب کچھ طے ہو گیا، لیکن پیسے نہیں مل رہے ہیں، تو دم نکلا ہوا ہے۔ اسی لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے مداخلت کی ہے۔ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے اس سلسلے میں ایک کمنٹ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ انیوژول ہے، یہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن بہت ضروری تھا، اس لیے انہوں نے اس پر تالیاں بجانے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنے ان دونوں لیپ ٹاپس کو کچھ چپ کرا دوں جو مسلسل واٹس ایپ کی وجہ سے شور کر رہے ہیں۔ واٹس ایپ ہمارے یہاں بڑی مداخلت کرتا ہے۔ بہرحال تو ہوا کیا ہے، دیکھیے ایک خبر اور ہے، بہت اہم ہے۔ وہ خبر یہ ہے، اس خبر کی تو ڈیٹیلز پر میں آؤں گا، کہ عمران خان صاحب سے ایک اہم فوجی شخصیت نے ملاقات کی ہے۔ خبر دینے والوں کا دعویٰ ہے کہ خفیہ ملاقات تھی، بہت کچھ طے ہوا ہے، اور نون لیگ نے ایک راکٹ چلایا، پاکستان تحریک انصاف کا نشانہ لے کر ایک راکٹ چلایا، لیکن راکٹ خود نون لیگ کے کیمپ میں گھس کے پھٹ گیا ہے، اور ایسی کی تیسی ہو گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی کیسے، یہ آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے امریکہ سے پاکستان کے لیے جو قرض کی رقم ہے وہ جلد جاری کرنے کے لیے کہا ہے کہ آئی ایم ایف پر دباؤ ڈالیں۔ جنرل باجوہ صاحب نے یہ نکھی ایشیا کی ویب سائٹ پر وجاہت سعید خان، جو دنیا نیوز پہ پروگرام کرتے تھے، انڈس نیوز پہ پروگرام کرتے تھے بہت پہلے، اور وہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کو جا کے کور کیا تھا، وہاں لیٹے تھے جا کے اس کے باتھ ٹب میں، وجاہت سعید خان صاحب نے یہ خبر دی ہے نکھی ایشیا پر، اور اس خبر کو پھر ہمارے یہاں سبھی نے رپورٹ کیا۔ جبران پیش امام رائٹرز کے، انہوں نے رپورٹ کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستانی میڈیا سے۔ جنرل باجوہ صاحب نے امریکہ کی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے، اور کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس اور محکمہ خزانہ آئی ایم ایف پر پاکستان کے لیے تقریباً 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی فوری فراہمی کے لیے دباؤ ڈالے، جو پاکستان کو دوبارہ شروع کیے گئے قرض پروگرام کے تحت ملنے والے ہیں۔ 13 جولائی کو مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور کہا تھا پاکستان اینڈ آئی ایم ایف ہیو ریچڈ این ایگریمنٹ، معاہدہ ہو گیا ہے۔ We will soon receive $1.17 billion as the combined 7th and 8th tranche. I want to thank the PM, my fellow ministers, secretaries, and especially the finance division for their help and efforts in obtaining this agreement. اور پھر IMF کا agreement وغیرہ انہوں نے اس کے ساتھ ٹیگ کیا ہوا تھا۔ یہ مفتاح اسماعیل صاحب کا دعویٰ تھا، لیکن اب اس پر کچھ ہوا نہیں تھا، اس لیے جنرل باجوہ صاحب نے اس سلسلے میں فون کر کے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم سویلین بالادستی اور سول سپریمیسی والے لوگ ہیں، مگر مدد کی ضرورت ان کو پڑی ہے۔ پہلے جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ان کو چلایا گیا ہے، اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کچھ کر نہیں پا رہے۔ پھر عمران خان سے جو ملاقات کی خبر ہے، یہ خبر جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی فخر الرحمان صاحب کی جانب سے، سینئر صحافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بریکنگ خبر ہے، ارلی الیکشن ہونے والے ہیں، اس سلسلے میں اتفاق ہو گیا ہے۔ ایک ہائی لیول کے سینئر آرمی آفیسر نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے، اور چیف آف الیکشن کمیشن جو ہیں وہ جلد استعفیٰ دے دیں گے، انہوں نے یہ خبر بھی دی۔ اور ڈیٹ جلد انتخابات کی، یہ اکتوبر میں ڈیسائیڈ ہو جائیں گے اکتوبر میں انتخابات۔ یہ ان کے ٹویٹ کا لب لباب ہے۔ میں نے بنی گالا میں عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ایک شخصیت سے اس سلسلے میں رابطہ کیا اور پوچھا کہ جو خبر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ایک فوجی شخصیت نے ملاقات کی اور یہ تمام معاملات ہوئے، انہوں نے کہا یہ تمام معاملات کیسے ہوں گے جب ملاقات ہی نہیں ہوئی؟ عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، عمران خان صاحب کہیں جا کر کسی سے نہیں ملے، عمران خان صاحب سے کوئی نہیں ملا، یہ بے بنیاد خبر ہے۔ اس لیے اس میں کیے گئے تمام دعوے جو ہیں وہ غلط ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم بھی کہہ رہی ہے ہم الیکشن وقت پر کروائیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب کی جو غصے میں بھری تقریر ہے وہ بھی لیک ہو رہی ہے۔ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ
مفتہ نے کہا تھا ڈالر 23 روپے مہنگا ہوگا، ڈالر 55 روپے مہنگا ہو گیا ہے، مفتہ کو 23-55 کا فرق نہیں پتا۔ شہباز صاحب اپنے مفتہ سے کہیں کہ اتحادیوں کو اعتماد میں لیں، اگر حکومت کرنی ہے، اگر لگا ہوا ہے تو ڈٹ کے کریں، ڈٹ جائیں، اور یہ تمام باتیں ہوئی ہیں۔ ایک اور تقریر لیک ہوئی، وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا، اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو یہ اس وقت کا حال ہے، اور اس وقت پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں جائیں گے الیکشن میں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بہت مار پڑے گی، بہت بہت مار پڑے گی۔ فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا ہمیں کہا گیا قربانی دیں، اور اب ہمیں دھکا دے رہے ہیں۔ تو کون کہہ رہا ہے آپ کو قربانی دیں؟ کون آپ کو دھکا دے رہا ہے؟ ہمت کریں، بتائیں، نام لیں۔ آپ اب بھی وہی کہیں گے السلام علیکم منع کے ابا، وعلیکم السلام منع کے ابا۔ آپ ہمت کریں اور نام لے دیں۔ فضل الرحمان صاحب وہاں تو جب خواتین کی بات ہوتی ہے تتلیاں کہہ دیتے، بندوں کی بات ہوتی ہے یوتیاں کہہ دیتے، یہاں پر بھی ہمت کر لیں، لیکن بہت مشکل کام ہے۔ اس کے علاوہ دعویٰ کیا گیا، یہ دعویٰ سامنے آیا اکبر ایس بابر صاحب کی جانب سے، جو پی ٹی آئی فنڈنگ کیس میں اکبر ایس بابر ہیں، اور انہوں نے دعویٰ کرتے ہوئے پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس کے حوالے سے یہ کہا، بڑی خبر آ گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو عارف نقوی نے، ووٹون کرکٹ کلب والی، کس طرح سے پیسے دلوائے، کیا کچھ سامنے آیا، وہ تمام چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور پی ٹی آئی بے نقاب ہو گئی ہے۔ اب ایک فائنینشل ٹائمز کا آرٹیکل تھا، اس آرٹیکل میں کچھ واہیات باتیں بھی ہیں، لیکن ان کو چھوڑ دیجیے اگر تو آرٹیکل میں جو چیزیں ہیں، اکبر ایس بابر صاحب نے اور پھر مسلم لیگ نون نے اس پر بڑی باتیں کی۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف کا جواب کیا ہے؟ تحریک انصاف کا جواب یہ ہے کہ فائنینشل ٹائمز کا ایک آرٹیکل سکینڈل بنا کر پھیلایا جا رہا ہے، لیکن تحریک انصاف نے اپنے اکاؤنٹس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ خود ڈکلیئر کر رکھی ہیں۔ سال 2012 میں اوورسیز پاکستانی عارف نقوی کے ووٹون کرکٹ کلب کے فنڈ ریزنگ ایونٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے بینک اکاؤنٹ میں، کہیں اور نہیں، بینک اکاؤنٹ میں قانونی طریقے سے یہ پیسے آئے تھے، اور عارف نقوی نے خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو حلف نامہ جمع کروایا تھا کہ یہ رقم قانونی طور پر قانونی ذرائع سے اکٹھی کر کے ٹرانسفر کی گئی ہے۔ عارف نقوی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے 2012 میں کامیاب اوورسیز پاکستانی تھے، اس وقت کے 2012 کے حساب سے یہ رقم 18 سے 20 کروڑ روپے بنتی ہے، اور سیاسی جماعتوں کے اخراجات کے حوالے سے یہ رقم بہت تھوڑی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ اس آرٹیکل میں کچھ بھی نہیں ہے جو تحریک انصاف کی جانب سے کسی غیر قانونی کام کی نشاندہی کرے۔ البتہ اس آرٹیکل میں نواز شریف اور شہباز شریف کے 2016-2017 میں ابراج گروپ سے $20 ملین کی رشوت لینے کا ذکر ضرور ہے۔ اب نون لیگ والے کیا کرتے ہیں، یہ پہلے ہی شروع ہو جاتے، پاکستان تحریک انصاف پکڑی گئی۔ یہ مریم نے کیا تھا، نور ڈاری کا انٹرویو شیئر کر دیا کہ ابھی کوئی گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسرائیل، اور نور ڈاری نے اس کا تو کوئی دعویٰ نہیں کیا، کوئی ثبوت نہیں دیا، مگر نور ڈاری نے کہا کہ نواز شریف جب لیٹ 90s میں وزیر اعظم تھے تب بھی نواز شریف نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا، کوئی آگے والا مریم نے سنا نہیں، اور مریم نے ٹویٹ کر دیا، پھر تھوڑی دیر بعد مریم کو ڈیلیٹ کرنا پڑا۔ یہی ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ان لوگوں نے جب یہ باتیں کی کہ پاکستان تحریک انصاف کو پیسے ملے ہیں، اسی آرٹیکل میں کیا لکھا ہوا ہے، ان 2016 میں عارف نقوی کے لیے لکھا ہوا ہے ہی آتھورائزڈ a $20 million پیمنٹ فار پاکستانی پولیٹیشینز ٹو گین دیئر سپورٹ۔ 2016 میں پاکستانی سیاستدانوں کی مدد حاصل کرنے کے لیے $20 ملین کی اجازت دی گئی۔ یو ایس پبلک پروسیکیوٹر جنہوں نے بعد میں عارف نقوی کے فراڈ میں چارج کیا تھا، تھیفٹ میں، ان کی طرف سے بتایا گیا ہے the payment was allegedly intended for نواز شریف and his brother شہباز۔ تو پیسے تو یہاں آئے ہیں، ٹھیک ٹھاک آئے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اس پر بڑا شور مچایا، اس آرٹیکل کو اچھالا۔ آرٹیکل کے اندر جتنا پی ٹی آئی پر ہے اس سے زیادہ الزام نون لیگ پر ہے۔ یہ ایک بار پھر مار کھا چکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔